بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کے واقعے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیسے بادشاہ سے کہا کہ آپ ہماری مدد کیجئے، ہم کو پورا غلہ عنایت کر دیجئے۔ اب ہم اس کے آگے کا واقعہ پڑھتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں غم اور محبت نے جوش کیا، اور محبت ایسی غالب ہوئی کہ بے اختیار ہو گئے۔ اپنے دل میں کہنے لگے، میرے باپ کی اولاد نبی کے بیٹے اور پوتے ہو کر بادشاہ سے اپنی مصیبتوں کی شکایت کریں، میں کب تک ان سے اس بھید کو چھپاؤں؟ کہاں تک ان کو اس حالت میں دیکھوں؟ کب تک والد صاحب کی ملاقات کا انتظار کروں؟ کچھ حد بھی ہے۔ اب صبر کی طاقت جواب دے چکی، اب انتظار کی حد ہو چکی۔ کب تک صبر کروں؟ بس اب میں اس بھید کو کھولتا ہوں۔ یہ سوچ کر بھائیوں سے کہا، تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائی سمجھتے تھے کہ اس بھید کو ہمارے اور یوسف علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بھائی سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ یوسف علیہ السلام ہی ہیں۔ دل میں کہنے لگے، اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ کنویں میں مر گئے۔ کیا ہم جس کو عزیز مصر سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام ہیں؟ کیا یوسف علیہ السلام ہی بادشاہ ہیں؟ کیا مصر کے تمام خزانوں کے مالک یوسف علیہ السلام ہی ہیں؟ کیا یوسف علیہ السلام ہی ہم کو کھانا کھلاتے ہیں؟ یہ جو ہم سے باتیں کر رہا ہے یہ ہمارا بھائی یوسف علیہ السلام ہی ہے۔ اب تو ان کے دل میں کوئی شک باقی نہ رہا۔ کہا، کیا تم یوسف علیہ السلام ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا اور مجھ پر کیا موقوف۔ جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی ہی مدد فرماتا ہے، اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے کہا، یوسف علیہ السلام، قسم اللہ کی ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے صبر و تحمل کا بدلہ عنایت فرمایا، تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کچھ شکایت نہیں کی کہ تم نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا، بلکہ یہ کہا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، میں نے تمہاری خطا معاف کی، اب اللہ تعالیٰ بھی تم کو معاف فرمائے، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش یہی تھی کہ جلد سے جلد باپ سے ملیں۔ ایک ایک منٹ پہاڑ تھا، کیسے خواہش نہ ہوتی۔ جدائی کو ایک زمانہ ہو گیا تھا، مدت سے باپ کو دیکھا نہیں تھا۔ جب بھید ظاہر ہو گیا تو پھر صبر کیسے کر سکتے تھے؟ ان کی تو یہ خواہش ہو گئی کہ اڑ کر باپ کے پاس پہنچ جائیں۔ بھوک، پیاس اور نیند سب غائب ہو گئی۔ یہی حالت حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھی۔ دونوں بیٹوں کے غم میں وہ سب کچھ بھول گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یعقوب علیہ السلام کو ان کے صبر و تحمل کا بدلہ دے، ان کے بیٹوں کے دیدار سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کریں، ان کی ملاقات سے ان کا دل خوش کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو اپنی قمیض دی اور کہا، اس کو لے جا کر میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو۔ اللہ کے حکم سے ان کی آنکھیں اس کرتے کے ڈالتے ہی روشن ہو جائیں گی، پھر ان کو اور میرے تمام گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔